یہ میں آپ لوگوں کو شارٹ بتاتا ہوں. کرنا یہ عمل ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہر کوئی آپ کا دیوانہ بن جائے، تسخیر کے لیے اور محبت کے لیے، برکت کے لیے اور حاجت کے لیے، حفاظت جان اور مال، ظالم کے شر سے بچنے کے لیے، اگر کسی ظالم یا سخت افسر کا سامنا کرنا ہو، ان کا جو تعویذ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اسکرین کے اوپر میں لگا دیتا ہوں. ذہانت اور حافظہ. اگر آپ کا ذہن کمزور ہے یا آپ کا بچہ ہے وہ پڑھائی میں کمزور ہے، یا حفظ کر رہا ہے، اسکول پڑھ رہا ہے، کمپیوٹر کورس کر رہا ہے، کچھ بھی ہو لیکن ان کے دماغ میں کچھ نہیں بیٹھ رہا، دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے کہ تسخیر عامہ، عام لوگ آپ کا تسخیر میں آ جائیں، اور حاجت ایسا کہ غیبی حاجت آپ کا کمپلیٹ ہو، عزت مرتبہ میں اضافہ ہوگا. اتنا عزت کہ کہیں پر بھی آپ جاتے ہو تو لوگ جھک کے سلام کرے گا. اور تمام بندشیں آپ کے اوپر، رزق کی بندش ہے، رشتے کی بندش ہے، کاروبار کی ہے، کسی بھی قسم کا بندش ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. اور اگر کوئی جادو یا سحر کا اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا بھی خاتمہ ہے. اگر کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو اللہ جل شانہ ان کو کنفرم شفا دے دے گا. اگر آپ چاہتے ہو کہ مصیبت فوراً ختم ہو، ایک تو یہ ہے کہ نا کہ آہستہ آہستہ یا اس میں ٹائم لگتا ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ فوراً ختم ہو تو اس عمل سے کائنات کی مخلوق مسخر ہونے لگتی ہیں، اور انسان کی زبان میں وہ طاقت آ جاتی ہے کہ جو کہتا ہے وہ پورا ہونے لگتا ہے. جو بھی یہ اپنے منہ سے الفاظ نکالے گا تو اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ ان کو پورا کر دے گا. تاثیر اس کا کیا ہوگا؟ یہ عمل ارادوں کو پتھر کی طرح مضبوط کر دیتا ہے اور ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے. اس کا قوت آپ سن لیں، جب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے تو انسان جس چیز پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ رکھ دے یا دم کر دے، اس میں معجزاتی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے. بیمار کو ہاتھ لگانے سے اللہ ان کو شفا دے گا، مٹی کو ہاتھ لگانے سے وہ سونا بن جائے گا، یعنی اس کی برکت ظاہر ہو جائے گی اسی وقت. یہ ویڈیو جتنی بھی لمبی ہو جائے نا، آپ نے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ اس میں جو بھی آپ جتنی بھی میں نے آپ کو اعمال بتائیں، اس میں سے ایک بھی اگر آپ کرو گے تو آپ کا بیڑا پار ہے. یہ عاملین کا سب سے بڑا راز ہے لیکن کوئی نہیں بتاتا، اور یہ عاجز بتائے گا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے فوائد بتاؤں گا، ان کے کتنی اعمال ہیں، کس کام کے لیے ہیں، اور اس کا نقش مبارک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. اب بسم اللہ کے اوپر اگر میں پورا ایک ہفتہ بولتا رہوں گا تو شاہد ان کے فضائل میرے سے پورا نہ ہو، لیکن جو موٹے موٹے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ اگر بسم اللہ کے نیچے جو نقطہ ہے، ان کے فضائل کے اوپر اگر میں لکھنا شروع کر لوں تو ایک پہاڑ کتابیں جتنے ہیں وہ بھر جائیں گے. تو میرے بھائیو، ان کے فضائل وہ بھی لکھے ہیں، ان کے اعمال بھی لکھے ہیں. یہ رزق کے لیے ہے، تسخیر کے لیے ہے، دشمن کے لیے ہے، اور بھی بہت کاموں کے لیے ہیں.
لیکن ہر ایک کام کا علیحدہ ترتیب ہوگا، اس کے لیے علیحدہ طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل اور اعمال آپ دھیان سے سن لیں اور سمجھ لیں، اس کے بعد پھر آپ عمل کر لیں۔ جو پہلی اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھو گے تو تلاوت آپ کا کمپلیٹ نہیں ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ تو یہاں پر محدثین کا اختلاف ہے کہ یہ سورت تو دوسرا سورت کا حصہ ہے، اور بہت لوگ جو ہے نا علماء ان کے بارے میں مختلف آراء رکھتے ہیں، لیکن ان کے اعمال اور وظائف کی طرف میں آتا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ نمبر 1، برکت کے لیے اور حاجت کے لیے روزانہ 786 مرتبہ اگر آپ ان کو پڑھتے ہیں، ان کا تعداد اگر ان کا اعداد آپ نکالو گے تو 786 بنتی ہیں۔ اگر آپ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھتے ہو تو ہر جائز مقصد میں کامیابی اور رزق میں برکت کے لیے تیر بہدف ہے۔ یہ ایک فائدہ ہوا۔ دوسرا فائدہ، حفاظت جان اور مال۔ رات کو سونے سے پہلے اگر آپ 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو تو چوری، اچانک موت اور آفات سے حفاظت رہتی ہے۔ نمبر 3، یہ میں آپ لوگوں کو شارٹ بتاتا ہوں، کرنا یہ عمل ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے۔ نمبر 3، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ ہر کوئی آپ کا دیوانہ بن جائے، تسخیر کے لیے اور محبت کے لیے فجر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنے سے دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور کاموں میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ نمبر 4، ظالم کے شر سے بچنے کے لیے اگر کسی ظالم یا سخت افسر کا سامنا کرنا ہو تو 50 مرتبہ پڑھ کر ان کی طرف پھونک مارے، اگر پھونک نہیں مار سکتے تو دل میں پھونک مارے، انشاءاللہ تعالی حلوی کی طرح وہ نرم ہو جائے گا، ان کا دل نرم ہو جائے گا۔ اب ان کا جو تعویذ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی اسکرین کے اوپر میں لگا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ بھی سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عدد 786 ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ ایک سفید کاغذ پر مشک اور زعفران یا سادہ قلم کوئی بھی آپ سے مل جائے، 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پاس رکھنے یا گھر میں لگانے سے خیر اور برکت ہوتی ہیں اور شیطانی اثرات دور ہوتی ہیں۔ بیماری کے لیے بہت زبردست لاجواب ہے۔ بسم اللہ کو باوضو کاغذ پر لکھ کر اسے پانی میں گول کر پینا شفا کا باعث سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے بھائی خصوصی وظائف، یعنی مشکل ترین کام کے لیے آپ نے کس طرح اس کو عمل میں لانا ہے، یہ بہت زیادہ پاپولر بھی ہے اور بہت زیادہ جو عاملین حضرات ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اگر کوئی کام بالکل نہ بن رہا ہو تو لگاتار 3 دن آپ لوگوں نے 12,000 مرتبہ پڑھنا ہے، لیکن جس ترتیب سے میں بتاتا ہوں اس ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی دنیا کا ناممکن کام ممکن ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح آپ نے پڑھنا ہے کہ ہر 1000 کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا ہے، 12,000 ٹوٹل تعداد پورا کرنا ہے، اور 1000 آپ لوگوں نے پڑھا 2 رکعت، پھر 1000 پڑھا پھر 2 رکعت، اس طرح 12,000 آپ لوگوں نے تعداد کمپلیٹ کرنا ہے، اور اس کو
بسم اللہ کا ختم بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ذہانت اور حافظہ، اگر آپ کا ذہن کمزور ہے یا آپ کا بچہ ہے وہ پڑھائی میں کمزور ہے یا حفظ کر رہا ہے، اسکول پڑھ رہا ہے، کمپیوٹر کورس کر رہا ہے، کچھ بھی ہو لیکن ان کے دماغ میں کچھ نہیں بیٹھ رہا، تو ان کے لیے آپ لوگوں نے کرنا ہی ہے کہ جس کا حافظہ کمزور ہو وہ سورج نکلتے وقت 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے۔ 7 دن ایسا کرنے سے انشاءاللہ تعالی کمپیوٹر سے تیز ان کا دماغ ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، آج کل لوگ کس ٹائم ہوتے ہیں؟ جب سورج نکلنا تو دور کی بات ہے، اشراق کا بھی ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور بہت سستی ہے۔ آج کل کوئی نماز صبح جو ہے نا بہت مشکل سے پڑھتے ہیں۔ اللہ جل شانہ سب کو توفیق دے۔ دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے آپ لوگوں نے کس طرح کرنا ہے وہ بھی سن لیں۔ دشمن کے سامنے جاتے وقت 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ حکمت بسم اللہ کے حروف بھی 19 ہے۔ اس میں یہ حکمت ہے کہ بسم اللہ کے حروف آپ گنتی کریں تو وہ 19 ہیں، اور دوزخ کے فرشتے وہ بھی 19 ہیں۔ یہ ان کے شر سے بچنے کے لیے بہت ہی لاجواب اور پاورفل ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ دکان اور کاروبار میں بے تحاشا برکت ہو، ایسے چلے جیسے کہ گولی جتنا تیز، تو آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ صبح دکان کھولنے کے بعد 41 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے گاہکوں میں اضافہ اور برکت ہوتی ہے۔ یعنی جیسے آپ نے شٹر کھولا، سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ 41 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اتنا گاہک ہوں گے کہ آپ سنبھال نہیں پاؤ گے۔ بچوں کا ڈرنا، اگر بچے ضد کرتے ہیں یا ڈرتے ہیں یا کوئی بھی ان کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، اگر بچہ سوتے میں ڈرتا ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ کاغذ پر لکھ کر اس کو تعویذ بنا کر گلے میں ڈالنا انتہائی مفید اور انتہائی مجرب ہے۔ اور زراعت اور فصل کے لیے اگر کھیت کے مٹی پر بسم اللہ لکھ کر دفن کر دیا جائے تو فصل آفات سے محفوظ رہے گا اور انتہائی برکت ہوگی، اتنا کہ آپ کا سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، اس کے علاوہ باطنی عمل وہ بھی آپ سن لیں۔ ہر کام یعنی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا یہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عادت ڈالنی ہے۔ سب سے بڑا عمل ہے، سب سے بڑا، کہ کوئی بھی آپ کام کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بات کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھتے ہو، تو اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اور یہ اپنا عادت بنا لیں۔ اس میں ہر کام میں برکت بھی ہو جاتی ہے، ہر کام کمپلیٹ بھی ہو جاتا ہے، کوئی بھی کام ادھورا نہیں رہتا۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ تسخیر عامہ، عام لوگ آپ کا تسخیر میں آ جائیں، اور حاجت ایسا کہ غیبی حاجت آپ کا کمپلیٹ ہو۔ یہ دونوں کام کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ عمل نہایت طاقتور ہے، نہایت، اور اتنا طاقتور ہے کہ اگر آپ بسم اللہ کا چلہ بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، لگاتار 40 دن تک روزانہ عشاء نماز کے بعد 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ لیکن اس میں ایک شرط ہے حضرت، وہ یہ ہے کہ جگہ اور وقت ایک ہو، لباس اور بدن پاک ہو، اور دوران عمل خوشبو لگانا ضروری ہے۔ بخور بھی آپ جو ہے نا لگا سکتے ہیں، یا اگر بخور کا دعا ہے تو وہ بھی آپ جو ہے نا دونی بھی دے سکتے ہیں۔ فائدہ اس کا یہ ہے میرے بھائی، اس عمل کے مکمل ہونے تک اللہ کے حکم سے رزق کے غیبی دروازے کھل جاتے ہیں اور انسان میں تاثیر پیدا ہوتی ہیں
ایسے دروازے کھلتے ہیں میرے بھائی کہ اگر آپ کام بھی نہ کرو تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسی غیب سے رزق ملے گا کہ آپ کے وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا، اور آپ کی زبان میں ایسی تاثیر پیدا ہوگی کہ جس سے بھی آپ مخاطب ہو، جس سے بھی آپ بات کرتے ہو تو وہ آپ کی بات ٹال نہیں سکے گا اور پیار سے آئے گا، پیار سے پیش آئے گا، محبت سے پیش آئے گا۔ اچھا، اس کا ایک نقش ہے 4x4، یعنی 4 مربع بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، 16 خانے آپ بنائیں۔ 786 کا جو نقش ہے وہ انشاءاللہ اسکرین کے اوپر میں لگا دیتا ہوں۔ اچھا، یہ جو نقش ہے، یہ نقش زعفران اور غار کے گلاب سے لکھ کر پاس رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عزت مرتبہ میں اضافہ ہوگا، اتنا عزت کہ کہیں پر بھی آپ جاتے ہو تو لوگ جھک کے سلام کرے گا، اور تمام بندشیں آپ کے اوپر، رزق کی بندش ہے، رشتے کی بندش ہے، کاروبار کی ہے، کسی بھی قسم کا بندش ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی جادو یا سحر کا اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اس کا بھی خاتمہ ہے۔ اگر ایسے کسی برتن پر لکھ کر مریض کو پلایا جائے تو لا علاج مرض ہوگا۔ اگر کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہے تو اللہ جل شانہ ان کو کنفرم شفا دے دے گا۔ اچھا، اگر آپ چاہتے ہو کہ مصیبت فوراً ختم ہو، ایک تو یہ ہے کہ نا کہ آہستہ آہستہ یا اس میں ٹائم لگتا ہو، اگر آپ چاہتے ہو کہ فوراً ختم ہو تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 19 روز تک روزانہ 1900 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کا حکمت یہ ہے کہ بسم اللہ کے 19 حروف کے روحانیت آپ کے گرد ایک حفاظتی حصار قائم کر دیا جاتا ہے جسے کوئی دشمن یا حاسد نہیں توڑ سکتا۔ اس کے علاوہ یہ روحانی علاج بھی ہے۔ کوئی بھی آپ کا مرض ہو، چاہے شوگر ہو، چاہے بلڈ پریشر ہو، چاہے کینسر ہو، چاہے کوئی بھی بڑا سا بڑا یا لا علاج مرض کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 101 مرتبہ ایک کاغذ پر لکھ کر اسے منہ جامع کر کے درد والے حصے پر باندھنے سے یا گلے میں ڈالنے سے دائمی درد ختم، آدھے سر کا درد، شقیقہ اور نظر بد کا علاج بھی ہے۔ آج کل نظر بد اتنا ہے نا کہ اگر کوئی میرے بھائی آپ کے اوپر خطرناک سے خطرناک جادو کرے، سحر کرے، تو ان کا اثر فوراً ظاہر نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ، لیکن نظر بد ایک ایسی چیز ہے کہ سیکنڈوں کے اندر ان سے اموات ہو جاتے ہیں، سیکنڈوں کے اندر زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر حرف کے اپنی ایک طاقت ہے۔ اب یہ معمہ آپ سن لیں۔ بے، یہ بقا کی علامت ہے۔ میں نے شروع میں بتایا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو گے تو وہ کام کمپلیٹ ہوگا۔ یہاں پر یہ میں نے لکھا ہوا ہے۔ دوسرا، میم، یہ ملک اور مال کی علامت ہے۔ ان حروف پر غور و فکر کرنا اور ذکر کے دوران ان کی معانی ذہن میں رکھنا باطنی مشاہات اور زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ اچھا میرے بھائیو، اگر آپ ریاضت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہو بسم اللہ، تسخیر قلوب اور ارواح، تو ان کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا اس طرح ہے کہ 40 دن تک روزانہ 2500 مرتبہ پڑھنا ہے۔ لیکن غور سے آپ یہ سن لیں، یہ انتہائی پاورفل اور بہت ہی مفید ہیں۔ 40 دن تک روزانہ 2500 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ ہر مرتبہ
پڑھتے وقت اپنا تصور میں یہ رکھیں کہ اللہ کی صفت رحمان آپ کے ظاہر کو اور صفت رحیم آپ کے باطن کو منور کر رہی ہے۔ اس کا اثر کیا ہوگا؟ اس عمل سے کائنات کی مخلوق مسخر ہونے لگتی ہیں اور انسان کی زبان میں وہ طاقت آ جاتی ہے کہ جو کہتا ہے وہ پورا ہونے لگتا ہے۔ جو بھی یہ اپنے منہ سے الفاظ نکالے گا تو اللہ کے فضل اور کرم سے اللہ ان کو پورا کر دے گا۔ اب اس کی برکات اور اس کا نقش، اس کی بہت سارے نقوش ہیں، لیکن یہ والے نقش آپ سن لیں، یا جو پہلے نقش میں نے بتایا تھا وہ انشاءاللہ اسکرین کے اوپر میں لگا دوں گا۔ اچھا، مشکل کشائی کا کبیرہ عمل، ایک یہ ہے صغیرہ چھوٹا، ایک ہے کبیرہ۔ اگر پہاڑ جیسے مصیبت بھی آ پڑے تو یہ عمل کیا جاتا ہے۔ آدھی رات کو تہجد کے وقت ننگے سر آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر 1000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ خاص نقطہ اس میں کیا ہے؟ ہر 100 مرتبہ کے بعد اللہ سے اس کے اس مبارک نام کے واسطے سے فریاد کرے۔ اچھا، تاثیر اس کا کیا ہوگا؟ یہ عمل ارادوں کو پتھر کی طرح مضبوط کر دیتا ہے اور ناممکن کام ممکن ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ کے حروف کی زکوٰۃ اگر آپ ادا کرنا چاہیں تو عاملین کے نزدیک بسم اللہ کے 19 حروف کی زکوٰۃ نکالنا سب سے بڑی طاقت ہے۔ عمل یہ ہے کہ 19 دن تک روزانہ 19,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ اس کا قوت آپ سن لیں، جب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے تو انسان جس چیز پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ رکھ دے یا دم کر دے، اس میں معجزاتی تبدیلی ظاہر ہوتی ہے۔ بیمار کو ہاتھ لگانے سے اللہ ان کو شفا دے گا، مٹی کو ہاتھ لگانے سے وہ سونا بن جائے گا، یعنی اس کی برکت ظاہر ہو جائے گی اسی وقت۔ اب اس کا ایک عمل ہے خواب والا۔ خواب میں رہنمائی یعنی استخارہ بسم اللہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے معاملے میں الجھن ہے، کوئی بھی معاملہ ہے اور آپ الجھن کا شکار ہیں اور غیب سے مدد چاہتے ہو تو عمل آپ نے یہ کرنا ہے کہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور پھر 132 مرتبہ یا علی معلمنی، اے علم والے مجھے سکھا دے، پڑھ کر آپ نے یہ سو جانا ہے۔ 786 مرتبہ بسم اللہ اور یا علی معلمنی 132 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے اور سو جانا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی خواب میں آپ کو آپ کے مسئلے کا حل یا آنے والے حالات کا اشارہ مل جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ تسخیر آپ کو اوپر میں نے بتایا، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل تسخیر نوری انتہائی طاقتور عمل۔ یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیاوی اور روحانی طور پر غلبہ چاہتے ہیں، یعنی یہ ایک ایسا انسان ہو کہ روحانیت کی دنیا میں بھی ان کا غلبہ ہو اور دنیا میں بھی ان کا غلبہ ہو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ روزانہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 12 دن تک پڑھے۔ خاص طریقہ اس کا یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں، سینہ بسینہ حضرت اپنے شیخ سے جو مجھے ملے ہیں وہ آپ سن لیں۔ ہر 1000 مکمل ہونے پر 1 مرتبہ سورہ مزمل کی تلاوت کریں۔ اس کا اثر یہ ہوگا، یہ عمل کرنے والے کے گرد ایک ایسا نورانی حصار بن جاتا ہے کہ حاسدین کی زبان بند ہو جاتی ہیں اور رزق ایسے ذرائع پیدا کر دیتی ہیں کہ گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب ایک اور بھی اس کا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایک کاغذ پر
दायरा की शक्ल में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप लिख के, दरमियान में अल्लाह का नाम या हफीज लिख के इसे लिमिनेट करके घर या दुकान के दाखिली रास्ते पर लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला हिफाजत भी होगी और बरकत भी होगी। अब इसका ज़कात अकबर, एक ज़कात कबीर मैंने आप लोगों को बताया। बिस्मिल्लाह की ज़कात अकबर क्या है? ये आमिलीन का सबसे बड़ा राज है, लेकिन कोई नहीं बताता और ये आजिज बताएगा। इसका तरकीब क्या है? एक साल तक रोज़ाना 786 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना बिला नागा, ये ज़कात अकबर है। इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये है कि जब एक साल मुकम्मल होता है तो पढ़ने वाले की दुआ कुन फयकून का मजहर बनने लगती है, यानी वो जो दुआ मांगता है अल्लाह इसे रद्द नहीं फरमाता। इसे साहिब दावत बिस्मिल्लाह बनना कहते हैं, या ये भी आप कह सकते हैं कि ये मुस्तजाब दावत है। फिर लोग आएंगे आपके पास और आपसे दुआ के लिए हाथ उठाएंगे कि हमारे लिए दुआ करे, और जब आप हाथ उठाओगे तो वो अल्लाह आपका हाथ खाली नहीं लुटाएगा। अब हुब खलाइक, लोगों की मोहब्बत के लिए, यानी आपसे हर कोई मोहब्बत करे, हर कोई आपके ऊपर दीवाना हो, तो उसके लिए आपने अमल ये करना है कि रोज़ाना फजर के बाद 600 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 600 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ना है। और अगर आप इसका एक और तावीज़, यानी बिस्मिल्लाह को मुश्क और ज़ाफ़रान से लिखकर इसे अतर गुलाब या अत्र गुलाब में बसाकर अपने दाएं बाजू पर बांध दें तो इंशाअल्लाह ताला मेरे भाई तमाम लोग आपके ताबे हो जाएंगे। अब जादू और बंदिश का खात्मा, इसके लिए भी अमल बताता हूं। अगर आपको लगता है कि किसी ने आप पर जादू किया है तो इसका तरीका ये है कि एक तांबे के प्लेट पर ज़ाफ़रान से मुकम्मल बिस्मिल्लाह लिख के फिर उसे पानी से धोकर वो पानी मरीज को 21 दिन तक पिलाएं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से वो जादू का असर है, बंदिश है, जो भी है उसका खात्मा हो जाएगा। इसके अलावा मेरे भाई लिखते वक्त हर हरफ के दरमियान थोड़ा सा फासिला रख के, यानी बिस्मिल्लाह आपने किस तरह लिखना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इकट्ठा नहीं, बे लिखना है थोड़ा सा फासिला, फिर सीन लिखना है फिर थोड़ा सा फासिला, फिर मीम लिखना है, फिर अलिफ, फिर लाम, फिर हे, ये फिर हे, इस तरह एक एक लफ्ज़ लिखना है और दरमियान में खाली जगह छोड़नी है। हुरूफ मुक़त्तआत की ताकत पैदा करता है इस तरीके से। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के फजल करम से जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं तो ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है और न बताने की बात कर रहा हूँ, इंतहाई कम लोगों को पता होगा। अब इनका एक और भी आप लोगों को बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की इसरार और गहराई इतनी है कि इसे जितना बयान किया जाए वो कम है। आपकी तलब के मुताबिक आपके मज़ीद जामिया और वजाहत, बातिनी इसरार और इंतहाई ताकतवर अमाल कुछ आप लोगों को ये बता रहा हूँ। नंबर 1, बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ का राज। बिस्मिल्लाह के कुल 19 हरूफ हैं। सोफिया और आमिलीन के नज़दीक इन 19 हरूफ में कायनात का निज़ाम छुपा हुआ है। जहन्नम से निजात, दोज़ख के पहरेदार फरिश्ते, उनकी तादाद 19 है। रवायत है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कसरत से पढ़ना ज़रूरी है। हर किसी को चाहिए कि ये कसरत से पढ़े। 19 हरूफ की बरकत से 19 फरिश्ते आपके ऊपर जो मुकर्रर हैं, अल्लाह वो अज़ाब के तौर पर अल्लाह वो हटा देगा।
حروف کی زکوٰۃ اگر کوئی شخص بسم اللہ کے ہر حرف کی طاقت کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ 19 دن تک روزانہ 19,000 مرتبہ اسے پڑھیں۔ اس عمل کی بات اس کی زبان میں وہ تاثیر آتی ہے کہ وہ جس کے حق میں دعا کرتا ہے یا حکم دیتا ہے وہ اللہ کے حکم سے پورا ہو جاتا ہے۔ اسم اعظم کا مقام۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے، تمام آسمانی کتابوں کا نچوڑ قرآن ہے، قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ ہے۔ کن فیکون کی طاقت عاملین کہتے ہیں کہ بسم اللہ میں اسم اعظم پوشیدہ ہے۔ جو شخص اسے کامل یقین کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے لیے ناممکن کے لفظ مٹ جاتا ہے، ان کے لیے ناممکن کوئی چیز بھی نہیں رہتا۔ تسخیر ارواح کے لیے اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر کوئی شخص تنہائی میں روزانہ 12,000 مرتبہ بسم اللہ پڑھے تو اس پر غیبی مخلوق اور ارواح کے اسرار کھلنے لگتے ہیں، لیکن یہ عمل کسی استاذ کی نگرانی کے بغیر خطرناک ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اجازت ضروری ہے، اجازت ضروری ہے، اجازت ضروری ہے۔ اور استاذ کی نگرانی میں جو کام کیا جاتا ہے میرے بھائی، وہ لاکھوں نہیں کروڑوں گنا اس میں تاثیر زیادہ آ جاتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ادب، احترام اور عزت کا درجہ ہے۔ اللہ جل شانہ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ بسم اللہ کا خزانہ جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کیا ہے ان پر آپ عمل کرو، اور اللہ کے فضل اور کرم سے اگر یقین سے، اطمینان سے اور شوق اور ذوق سے بسم اللہ کا آپ عامل بن گئے ہیں تو دنیا کے جو بادشاہ لوگ ہیں وہ آپ کے غلام ہوں گے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔